اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ یا اللہ میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر آپ اپنی خاص رحمتیں، اپنی خاص برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ یہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور تقریباً کچھ ہی دن باقی ہے ختم ہونے میں۔ تو اس کے بعد رمضان کا مہینہ، اس کی آمد ہی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کا ذکر میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی عبادت اللہ نے ہمیں دی، اور وہ جو عبادت ہے اس کا نام روزہ ہے۔ اب روزہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اگر اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت کو سوچا جائے تو یہ ایک مشکل سا پروسیس ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دن بھر آپ نے نہ پانی پینا ہے، نہ روٹی کھانی ہے، نہ فروٹ کھانا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اب یہ بھوک پیاس صرف یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھانا، اور روزہ رکھا ہے تو کھانا اب نہیں کھائیں گے اور پانی نہیں پیئیں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے۔ بالکل آپ نے اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ ہماری نظر میں روزہ ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن، جو اصل ٹرانسلیشن ہے، وہ ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ روزے کا اصل مقصد اور مطلب کیا ہے۔ اب روزے کا اصل مقصد آپ سمجھے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے اندر جو پروسیس ہے اس کو درست کرنا، یہ روزہ ہے۔ جو اس روزے کا مقصد ہے وہ ہے انسان کے اندر، یعنی آپ کے دل کے اندر جو گند ہے وہ ہٹا دینا، اور اللہ کا خوف پیدا کر دینا، اور پاکیزگی پیدا کرنا، اسی طرح چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کا ادب، اسی طرح دین کی تڑپ، اور اندر سے مسلمان ہو جانا۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اب جب انسان روزہ رکھتا ہے، وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا اور موسیقی سنتا ہے، جھوٹ سننا نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ یہ نہیں چھوڑتا، بدنظری نہیں چھوڑتا، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو وہ روزہ اس کے لیے سوائے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ہر چیز کا جو مقصد ہے وہ تو یہاں پر اب میرے اللہ نے کسی مقصد کے لیے روزہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کھلے الفاظ کے اندر اس کی وجہ بتائی ہے، یہ روزہ کیوں بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے مومنو، میں نے روزے آپ پر فرض کیے، جس طرح آپ سے پہلے امت یہ گزری ہے مختلف پیغمبروں کی، جس طرح ان پر روزے فرض تھے اسی طرح آپ پر بھی کیے گئے۔ اب اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے فرض کرنا، آپ کو روزہ رکھوانا، آپ کا منہ بند کرنا، آپ کے کانوں کو جھوٹ سے پاک رکھنا، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، دل کے اندر آپ نے نفرت نہیں رکھنی، آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ روزے کا مقصد، جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کا جو دل ہے وہ تقوی اور متقی والا ہوگا۔ آپ خود متقی، یہ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا وجود ہے، اس کو پاک صاف کر دینا ہے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے میرے بھائیوں۔ ماہ رمضان سے پہلے پہلے یہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ نے 3 کام جو بہت ضروری ہے آپ نے رمضان آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو کام ہے، آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع کر دینی ہے، ابھی سے شروع کر دینی ہے، کیونکہ جب انسان آج 16 شعبان ہے، آج سے جب آپ کے ذہن میں یہ بات ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کا سب سے پیارا، اللہ کا سب سے اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے، آ رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر میرے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر میرے اللہ نے
اس مہینے کا تقدس اللہ نے قرآن کے اندر بھی بتایا ہے اور میرے نبی نے حدیثوں کے اندر بھی اس کی جو اہمیت ہے بتائی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس مہینے کی تیاری کا پروگرام آپ نے ابھی سے بنا لینا ہے۔ جب انسان تیاری شروع کر دیتا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر کہ جب وہ یہ بات پھیلاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے یہ گھر میں جو نظام ہے یہ قائم کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہے۔ آپ کا پورا مہینہ الحمدللہ ایک روزہ بھی مس نہیں ہوگا۔ یہ جو سب سے ضروری کام ہے یہ آپ نے پہلے نمبر پر کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج سے ابھی سے اپنے جسم کے اندر حرام کا لقمہ داخل نہیں ہونے دینا، حرام کا لقمہ داخل نہیں ہونے دینا آپ نے۔ تو جب آج سے آپ اس بات کا عہد کر لے، دل کے اندر یہ بات سوچ لے، اور مہینہ جو رمضان کا ہے اس کے آنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے، فوکس کرنا ہے۔ تو جب ماہ رمضان آئے گا تو پھر اس کے اندر اللہ کی طاقت کے ساتھ آپ کا تصور یہ تو ختم ہو جائے گا حرام کا، باقی غیب سے ایسے مدد آنا شروع ہو جائے گی، رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے جسم کے اندر حلال رزق آنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا ذہن بدل جائے گا، ایسے معاملات بننا شروع ہو جائیں گے اس مہینے کے صدقے کہ آپ کو حلال رزق ملے گا۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج سے آپ نے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے آپ نے پکا ارادہ کرنا ہے کہ اب یہ کرنا ہے کہ حرام کا لقمہ جسم کے اندر داخل نہیں ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حرام آپ کے سامنے آئے گا لیکن کھانا نہیں ہے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لے یہ بات۔ کوئی آپ کو پتہ ہو، شک ہو کہ بھائی یہ حرام ہے، آپ نے نہیں کھانا۔ اب دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بہت ضروری بات، قیام اللیل، رات کو جاگنا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ کیونکہ جب کوئی انسان کسی کام کے لیے جاتا ہے، گھر سے شادی کچھ بھی ہو، تو پھر وہ گھر میں خوبصورت طریقے سے وہ نہاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر مزہ آتا ہے اس محفل کا حصہ بننے میں، اس پروگرام کا، اس شادی کا، وہاں جانے میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے قیام اللیل رمضان سے پہلے آپ نے اس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچنا ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، اور کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ تہجد سے پہلے تھوڑا سا تقریباً 3:30 بجے آپ جاگ جائے، 3 بجے جاگ جائے، 5 بجے 5:30 بجے تک صبح کی جو فجر کی اذانیں ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران آپ نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، تہجد پڑھے، تلاوت کرے۔ آپ نے یہ پلان بنانا ہے کہ یہ اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اور جب ماہ رمضان آئے گا اور یہ روٹین آپ کا ہوگا تو آپ کی عادت ہو جائے گی۔ صبح کے وقت آپ نے نہانا ہے، خوبصورت آپ نے لباس پہننا ہے، خوبصورت لباس کے ساتھ خوشبو لگا کر آپ نے مصلی پر کھڑے ہونا ہے۔ 1 مہینہ ریگولر قیام اللیل کرے، اس طریقے سے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر 1 مہینے کے اندر آپ کے نصیب، 1 مہینے کے اندر آپ کے گھر کے اندر رزق، اور آپ کی زندگی اور آپ کے گھر کے اندر خوشیاں اللہ رب العزت کی اس مہینے کے صدقے اور اللہ کی آسمانوں سے جو مدد نہیں آئی، آپ پھر مجھ سے گلہ کرے، کیونکہ مجھے میرے رب پر اتنا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح چھم چھم برسانا شروع کر دے گا۔ آپ کے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اب یہ برکتیں ایسی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی انسان بیمار نہیں ہوگا، آپ کے گھر کے اندر رزق ہی رزق ہوگی، آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی ضرورت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، گھر کے اندر جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، خوشیاں آئیں گی، ایسا نظام ہوگا گھر کے اندر کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور پھر رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 3 کام آپ کو بتائے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کے دل میں خوبصورتی آئے گی، آپ کی زندگی میں خوبصورتی آئے گی، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر پسند کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر، محلے کے اندر، فیملی کے اندر آپ جدھر جاؤ گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، 3 کام آپ کو بتائے ہیں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پر عمل کریں، آج سے ہی اہتمام شروع کریں انشاءاللہ، تو پھر جو برکتیں آنی ہے وہ پھر بس آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھنی ہے کہ آپ کو اپنے آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔